بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل العلم واہلہ وطالبیہ۔ یہ باب آیا ہے علم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت اور طالب علم کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 90 عن کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا مسجد دمشق میں۔ فجاءہ رجل، تو ایک صاحب آئے، ایک آدمی آئے، فقال، اور انہوں نے فرمایا، یا ابا الدرداء، اے ابو الدرداء، انی جئتک، بے شک میں آپ کے پاس آیا ہوں، من مدینہ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، لحدیث، کسی حدیث کی وجہ سے، بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر پہنچی ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ما جئت لحاجۃ، میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا۔ قال، تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، فرماتے ہوئے، من سلک طریقا، جو کسی راستے پر چلا، یطلب فیہ علما، جس میں کہ وہ علم کو طلب کرتا ہو، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستوں میں سے اسے ایک راستے پر چلائے گا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِرِجَالِ طَالِبِ الْعِلْمِ، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک عالم کے لیے زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے دعائے استغفار کرتی رہتی ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھلیاں پانی کے اندر دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام تاروں پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء دینار اور درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ، وہ تو علم کو وراثت میں صرف علم کو وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، پر جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ حدیث نمبر 91 عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، فرمایا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک تو عبادت کرنے والا ہے، والآخر، اور دوسرا علم سکھانے والا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے، کفضلی، جیسے کہ میری فضیلت، علی ادناکم، تمہارے کمتر پر۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں کی مخلوق، والارض، اور زمین و آسمان کی مخلوق، حتی النمل، یہاں تک کہ چیونٹیاں، فی جحرها، اپنے سوراخ میں، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں بھلائی، لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر۔ حدیث نمبر 92 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد، ایک فقیہ، اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ حدیث نمبر 93 عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرہ گزرے علی مجلسین، دو مجلسوں پر سے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو مجلسوں پر سے، فی مسجدی اپنی مسجد میں، فقال کلاہما علی خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں ہی بھلائی پر ہیں، دونوں ہی مجلس والے بھلائی پر ہیں، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، ان میں سے ایک مجلس والے دوسری مجلس والے سے زیادہ بہتر ہیں، اما هؤلاء یہ لوگ فیدعون اللہ، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف شوق رکھتے ہیں، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، پس اگر اللہ چاہے تو ان کو عطا کر دے، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، اور اگر چاہے تو ان کو منع کر دے، وَأَمَّا هَؤُلَاء، اور رہے یہ دوسری مجلس والے، فَيَعْلَمُونَ الْفِقْهَ، تو یہ فقہ کو سکھاتے ہیں یا علم کو سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، یہ علم کو سکھاتے ہیں، فقہ کو یا علم کو سیکھتے ہیں، وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، اور جاہل کو سکھاتے ہیں، فَهُمْ أَفْضَلُ، بس وہ افضل ہیں، بس وہ سیکھنے سکھانے والے افضل ہیں، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور میں تو معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں، میں تو صرف معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں، ثم جلس فیہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم اور فقہ سیکھنے والوں کی مجلس میں بیٹھ گئے، علم سیکھنے اور سکھانے والوں کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ حدیث نمبر 94 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو شخص نکلا علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، فهو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ حدیث نمبر 95 عن الحسن مرسلا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت وهو یطلب العلم، جس کو کہ موت آئی اس حال میں وہ علم کو طلب کرتا ہے، اس طرح سے لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم کو طلب کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، فبینہ وبین النبیین، تو اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان درجۃ واحدۃ فی الجنہ، جنت میں ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ حدیث نمبر 96 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما، جس نے کسی علم کو حاصل کیا، مما یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لا یتعلمہ، جس نے کوئی علم حاصل کیا اللہ کی جس سے خوشنودی حاصل ہوتی ہے، لا یتعلمہ، اس نے علم حاصل نہیں کیا، الا مگر اس وجہ سے، لیصیب بہ عرضا من الدنیا، مگر یہ کہ وہ دنیا کی متاع کو حاصل کرے، لم یجد عرف الجنہ یوم القیامۃ یعنی ریحہا، تو وہ جنت کی خوشبو کو قیامت کے دن نہیں پائے گا، یعنی خوشبو کو۔ حدیث نمبر 98 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے تمام کام ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، مگر 3 کاموں کے، الا ایک من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ، او علم ینتفع بہ، اور ایک ایسا علم جس کے ذریعے سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کرتا ہو، او ولد صالح، اور ایک تیسری چیز ہے نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہو۔ ابواب الطہارت، پاکی کے باب، باب ما جاء فی فضل الطہور، فی فضل الطہور والتشدید فیہ، باب ما جاء فی فضل الطہور والتشدید فیہ، پاکی کی فضیلت اور اس کے بارے میں وعید کا بیان۔ حدیث نمبر 98
عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے، والحمدللہ، اور الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ، اور سبحان اللہ والحمدللہ، اور الحمدللہ تملأان، دونوں بھر دیتے ہیں، ما بین السماوات والارض، ان زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام خلا کو، والصلاۃ نور، اور نماز روشنی ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، والصبر ضیاء، اور صبر اجالا ہے، والقرآن حجۃ لک وعلیک، قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا، وعلیک تمہارے خلاف حجت بنے گا، کل الناس یغدو، ہر تمام انسان صبح کرتے ہیں، فبائی نفسہ، پس وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہے، فمعتقها، یا تو اس کو ہلاک کرنے والا ہے، یا تو اس کو آزاد کرنے والا ہے، یا تو اس کو آزاد کرنے والا ہے، اور موبقها، یا اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 99، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہما لیعذبان، بے شک ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو عذاب کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہیں ہو رہا، اما احدہما، رہا ان میں سے ایک، فکان لا یستتر، تو وہ استنجا نہیں کرتا تھا، وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے مسلم کی، لا یستنزہ من البول، کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا، واما الاخر، اور رہا دوسرا، فکان یمشی بالنمیمہ، تو وہ چغل خوری لے کر پھرتا تھا، ثم اخذ جریرۃ النقبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی کو لیا، فشقها بنصفین، اس کو دو حصوں میں چیرا، ثم غرز فی کل قبر واحدہ، پھر ان میں سے ہر ایک قبر میں اس کو گاڑا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما صنعت هذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعلہ، شاید کہ، ان یخفف عنہما، ان دونوں سے ہلکا ہو جائے عذاب، ما لم یبسا، جب تک کہ یہ ٹہنی خشک نہ ہو۔ حدیث نمبر 100، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر عذاب القبر من البول، قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہے،